نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ علماء کی بھی ایک بڑی تعداد جمہوریت کی جو ہے وہ قائل ہے، تو اس لیے آج بغیر تحقیق کے الزامات کی بھرمار ہو رہی ہے۔ میں جو تقریر کرتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، دلائل کا جواب نہیں آتا، اور اس کے مقابلے میں الزامات ہوتے ہیں۔ ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی مولانا نے حکومت کے کہنے پر مولانا فضل الرحمن کے خلاف یہ بیان دینا شروع کیا اور حکومت نے ان کے مسائل حل کر دیے۔ حالانکہ یہ الزام ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے مسائل 99% جو کہ تو ہیں۔ مجھے لال مسجد جانے پر پابندی اسی طرح ہے، میں لال مسجد جا نہیں سکتا۔ جامع حفظہ کی زمین کا تنازع ابھی تک جو کا تو ہے۔ ہاں، ایک آدھ مسئلہ جو ہمارے مطالبات میں سے نہیں تھا، لیکن وہ بہت بگڑ چکا تھا اور حالات چونکہ سخت ہو چکے تھے، اس پر کچھ لوگ حکومت کے طرف سے علماء آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ چونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور جو جامع حفظہ کے دروازے بند کیے گئے تھے، ایک آدھ دن کھانا نہیں دیا گیا تھا، تو وہ جو استانیوں نے جا کے وہاں ڈٹ گئیں اور ویڈیو بنائی، تو اس پر وہ 12-13 لاکھ کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ اوپر سے پھر یہ لوگ اللہ سے تو نہیں ڈرتے، یہ مجبور ہوئے کہ چلو مذاکرات کر کے کچھ مطالبات مانے جائیں، یہ تو بہت بگڑ رہا ہے۔ چونکہ یہ جو ویڈیو چلی پوری دنیا میں، یہ ایسے جیسے ایک بہت بڑا مظاہرہ کوئی کر لے، حالانکہ ہم نے یہ نیت نہیں تھی، لیکن ہو گیا۔ تو یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا جی آپ کا جو ہے کیا مطالبہ ہے کہ مولانا عامر صاحب کو ہٹا دی جائے؟ میں نے کہا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میرے مطالبات میں یہ شامل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے، میں نے کہا جی آپ ہٹائیں تو آپ کی بات ہے، میں تو آج بھی ان کو چاہتا ہوں کہ وہ رہیں اور کام کریں اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں کام کریں اور غلط انداز اختیار نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا جی چلو ایسا ہے کہ ہم حالات خراب ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، جناب قریشی صاحب کو ہٹا دیتے ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ آپ بچیاں وہاں کچھ کم کر لیں۔ تو ہم پھر مل بیٹھتے ہیں کچھ وقت کے بعد، اور تھوڑے عرصے کے بعد مل بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں جی ایسا کر لیتے ہیں، حالات چونکہ سخت ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے جھگڑا ہی مقصود ہے، اور 3 مہینے سے حالات دیگرگوں ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولانا عامر صاحب کو ہٹا دی جاتا ہے، جناب قریشی صاحب کو بھی ہٹا دی جاتا ہے، اور آپ بھی بچیاں وہاں کم کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ مدرسہ کم ہوگا جامع حفظہ والا، وہ ہم نے احتجاجاً شروع کیا ہوا لال مسجد میں، اور انہوں نے مجھ پر پابندی برقرار رکھی ہوئی ہے کہ آپ لال مسجد نہیں جا سکتے، اور سختیاں اسی طرح ہیں۔ اور جو جامع حفظہ کی زمین کا مسئلہ تھا وہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، چند ماہ کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو مؤخر کریں اور اس کے بعد پھر اس پر مل بیٹھیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں پر بچیوں کو آنے جانے میں مشکل ہو رہی تھی، والدین جو آ رہے تھے ملاقات کے لیے ان کو مشکل ہو رہی تھی، والدین کی جو ہے جب آ رہے تھے تو ان کو ایک مشکل کا سامنا یہ تھا، ان کے شناختی کارڈ نمبر لکھے جا رہے تھے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ بچیوں کو ہٹائیں، سو مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کو تھوڑا سا جو ہے بہتر کرنے کے لیے کچھ باتیں آپس میں طے کی گئیں۔ ابھی ہمارے مسائل جو کہ تو ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا جو ہے وہ تو ہے قرآن و سنت کے نفاذ کا۔ میری کوئی تقریباً اگر 4-5 سال کی میری تقاریر جامع حفظہ کے اوپر دیکھ لیں، میں نے جو ہے ہمیشہ حکومت پر، آج سے نہیں، ابھی تو مولانا فضل الرحمن صاحب اور ان کے متعلق علماء کے متعلق تو آج یعنی حکومتیں تو پھر بھی حوصلہ کرتی ہیں سننے کا۔ ہم حکومتوں کے خلاف میرے بیانات ہوئے تو انہوں نے ایسے کمنٹس نہیں کیے جو یہ جمعیت کیا اسلامی نظام لائے گی، جمعیت والے اسلامی نظام لائیں گے، اللہ کے بندے۔ یعنی ان کے لوگ اتنے گندے گندے کمنٹس کرتے ہیں، یہ تو جو حکومتیں وہ نہیں کرتی، وہ پھر بھی ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ تو آپ یہ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو یہ کہیں کہ بھئی یہ ایسی باتیں تو نہ کریں، اور الزامات پر الزامات اور بھونڈے۔ آپ ذرا مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو میری بیانات آئے ہیں، میرا انداز بھی کبھی کوئی دیکھ لے، اور جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے حق میں اور میرے خلاف کمنٹس آ رہے ہیں تو وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ تربیت ہے۔
یہ تو کبھی ہم حکومت کے خلاف کوئی، میرا خیال ہے میں 10-12 سال سے بول رہا ہوں، اور اس سے بھی پہلے بولتا رہا، جنرل پرویز مشرف کے دور میں بولتا رہا. اس وقت چلو میڈیا کا دور نہیں تھا، آج تو یہ ہے 4-5 سال سے بول رہا ہوں، تو کبھی ایسے سخت کمنٹس نہیں آئے جو آج آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں قوم کی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں، یہی الزام لگانا سکھاتا ہے کہ دوسرے کے الزام لگاؤ، الزام. تو اس لیے الزام لگانا آسان ہے. میں نے جو اپنے دلائل دیے ہیں اور میں نے جمہوریت کے 34 نقصانات بیان کیے، ان 34 نقصانات کا مجھے جواب چاہیے. اور ایسے ہی دوسرے جو دلائل دے رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کا جواب دیں. آپ کے جو لوگ ہیں وہ الزام در الزام، گالی در گالی. گالیوں سے میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو پتھر کھانے کے لیے، گولی کھانے کے لیے، اسلامی نظام کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں اس چیز سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے آقا نے اسلامی نظام کی خاطر رب کی زمین پر رب کے نظام کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے اور کتنی تکلیفیں برداشت کی. ہم پتھر کے بجائے صرف کمنٹس اور تبصرے ہی سن رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے میری گزارش ہے کہ آج بھی امت اخبار میں دیکھ لیں. امت اخبار میں آیا ہے کہ مولانا پر پابندی ہے. اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو امت اخبار کے اندر دیکھ لیں کہ مولانا عبدالعزیز پر 3 مہینے کے لیے لال مسجد پر پابندی، 5 سال سے پابندی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی مولانا الرحمن صاحب نے آپ کو جیل سے نکلایا. یہ قطعاً غلط ہے. میں سپریم کورٹ کے نیچے کی عدالت نے میرا ضمانت رد کی، ہائی کورٹ نے رد کی، سپریم کورٹ سے میری ضمانت میں رہا ہوا. پھر میں تقریباً 6-7 سال 8 سال عدالتوں کے دھکے کھاتا رہا، اپنی مستورات سمیت عدالتوں کے دھکے کھائے، ام احسان بیٹیوں سمیت. اگر مولانا الرحمن صاحب کے یہ ذریعے ہوا تھا تو میں 5-6 سال 7 سال 8 سال عدالتوں کے دھکے کیوں کھائے؟ وہ پورے کا پورا ایک جو ہے نا بہت بڑا پلندہ ہے میرے مقدمات کا. عدالتوں کے دھکے کھاتا رہا، ضمانت میری ہوتی ہے سپریم کورٹ سے اور کہتے ہیں مولانا الرحمن صاحب نے کرا. تو میں نے یہی کہا نا کہ آپ لوگ تو اتنے غلوف کرتے جا رہے ہیں، کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ زمین و آسمان کے ان کے امر سے قائم ہے. بھئی کچھ تو خیال کیا کرو اللہ کے بندو. یہ ساری کی ساری چیزیں مدرسہ ان کے اس سے قائم ہے. مدرسے میں کوئی ان کا تعاون مجھے بتا دے. آج کل جامع حفظہ کی تعمیر و ترقی جو شروع ہوئی اس سے لے کر آج تک 10-12 سال 13 سال میں کوئی انہوں نے آ کر تعاون کیا ہو یا ان کے کسی عالم نے تعاون کیا ہو؟ آ کر بتا دو. باقی میرے اس عمران خان کی حکومت کے خلاف 10-15 بیانات موجود ہیں. کہتے ہیں آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اور باقی بعض کہتے ہیں جی آپ اب کیوں بولنا شروع ہوئے؟ میں تو 20 سال سے بول رہا ہوں، آپ سنتے نہیں تھے. اب میں نے تھوڑا سا انداز بدلا ہے تاکہ آپ کو جھنجھوڑوں، اور ایک ایک کو جھنجھوڑنا ہے انشاءاللہ. تمام مدارس کے جو ہے دارالفتاؤں کو جھنجھوڑنا ہے، تمام مدارس کے بزرگوں کو جھنجھوڑنا ہے. میرا مقصد اور کوئی نہیں ہے. آپ سب محترم ہے، مکرم ہے، لیکن قوم پٹ رہی ہے. قوم جو ہے بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں. ہر مہینے میں ہزاروں بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں کیونکہ قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے، لیکن آپ خاموش ہیں. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے لیکن آپ خاموش ہیں. شراب جوا عام ہے لیکن آپ خاموش ہیں. کہاں ہے دارالفتاء بن نوری ٹون؟ کہاں ہے دارالفتاء دارالعلوم کراچی اور جامعہ اشرفیہ، جامعہ فاروقیہ اور جامعہ فریدیہ؟ یہ سارے دارالفتاء کہاں ہیں؟ اور کہاں ہیں جو ہے یہ سارے دارالفتاؤں والے؟ کہاں ہیں مفتیان کرام؟ کیوں نہیں فتوے دیتے اس طاغوتی نظام کے خلاف؟ ابھی تو میں نے اور پروگرام کرنے، مولانا طارق جمیل صاحب کو اور تبلیغی جماعت والوں کو مناظرے مباحلے کا چیلنج کرنا. میں نے سارے وکلاء کو چیلنج کرنا ہے کہ تمہارا جو عدالتی نظام ہے یہ کفریہ نظام ہے. علماء کو بھی ساتھ چیلنج کرنا مباحلے مناظرے کا. یہ ایک انداز ہے کہ مناظرہ کرو تاکہ جھنجھوڑنا ہے. آپ لوگوں کو جھنجھوڑنا مقصود ہے جو سو رہے ہیں اور ایک طاغوتی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں. قوم لٹ رہی ہے، قوم پٹ رہی ہے، قوم عدالتوں میں رل گئی ہے، قوم کو جو ہے برا حال ہے، اور قوم کی بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. غریب سے غریب تر ہو چکا ہے، اور آپ مدرسوں کے اندر آرام اور راحت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. قیامت کے دن آپ سے اللہ پوچھے گا، جو سارے مدارس میں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان غریبوں کی فکر کیوں نہیں کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو نافذ کیا پوری دنیا میں، اور اس دین کو ہم کیوں نہیں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو
12 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے مجھے وفاق المدارس کے علماء ابھی وقت نہیں آیا، 12 سال اور بیت گئے ابھی بھی وقت نہیں آیا، یہاں تو قیامت بھی آ جائے گی تو وقت نہیں آئے گا، چونکہ اندر وہن کی بیماری آ چکی ہے، وہن کو ختم کیجئے، وقت ہی وقت ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط الزام ہے کہ میں نے کوئی نعوذ باللہ حکومت کے کہنے پر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اور حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت یہ کیا اور میں 15-20 سال سے ایسا کر رہا ہوں، اب انداز بدلا ہے، اور حکومت کے کہنے پر نہیں کیا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ میری بخشش نہ کرے، اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے مولوی اور کوئی بھی کہ میں نے حکومت کے کہنے پر کیا تو آئے وہ مجھ سے مناظرہ مباہلہ کر لے، آ جائے، تھوڑی ہمت کرے، جرأت کرے کہ میں نے یہ حکومت کے کہنے پر کیا ہے۔ الزام 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 یہ غلط طریقہ ہے۔ آؤ دلائل کے ساتھ بات کرو، دلائل کی دنیا میں آؤ اور بات کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔